ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم دی ذات بابرکات واسطے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شست جات بھی ہے۔ اللہ جل ثنا دی دو ثنا تو بعد نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے مجذوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی طول مقام سیاہ لا مقام سید و انس و جان سرور لالا رخان سر خیل زہرا جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل نیر بطہا رازدار ما اوحا شاہد ما طوا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ محبوبہ شہنشاہ حسینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے حضور ناز دے اندر اپنی عقیدتہ ارادتہ محبتہ دا خراج پیش کرن تو بعد عالی مطلب بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کریم کائنات آج دی حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج دی حسین خوبصورت محفل میرے طریقت رہبر شریعت قافلہ سلار عشق و محبت سرپرست اعلیٰ میرے سر تاج میری قلب دی سکون میرے والد محترم جناب قبلہ صوفی باصفا صوفی محمد افضل صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ دی زیر صدارت کے اندر آج دی محفل منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ آج دی محفل عزت اور بخشش کا سبب بنائے۔ مختصر چند کلمات کرن گا، اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمات الحق جاری فرمائے۔ بشک آواز کم کر دو، آواز صاف کر دو، میں دو چار کلمات اپنے نبائیاں نال اپنے بزرگاں نال اپنے نوجواناں نال کرنا چاہنا ہوں۔ صدیاں قبل آقا اس دنیا تے تشریف لائے لیکن ماحول دی تازگیز دس رہی ہے جی میں کل نہیں کوئی گزر کے گئے۔ ہر طرف حضور کے ترانے، ہر لب کے حضور کے ترانے، ہر گھر دے اندر میرے آقا دا ذکر، ہر محلے دے اندر میرے آقا دا ذکر، ہر شہر دے اندر میرے محبوب دا ذکر، بلکہ ناصر شاہ نے تے حد کر دی تھی۔ آپ فرمانے نے صدیاں بعد بھی ناصر اج لگدا جویں سونا زمانے تے اجائے۔ ہر طرف حضور دے ترانے نے، ہر طرف خوشی دیاں لہراں نے، اور ہر چہرے تے مسکراہٹ، ہر بندہ پورے انتظام دے نال اپنی محبت دا اظہار کر دے۔ کسی نے کہا سی مکے وچ ویکھیا، مدینے وچ ویکھیا، اساں تے عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا۔ ہر طرف حضور دے ترانے نے، آقا دے گن گائے جا رہے ہیں۔ آقا دی ولادت کو قبل لوگ بیٹیاں نوں زندہ زمین دے اندر دفن کرتے ہیں، بیٹی کی کوئی عزت نہیں، لیکن جب حضور تشریف لے کے آئے میرے آقا نے دسیا بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی کی رحمت ہے۔ اور یار حضور دے آیا بیٹی نو عزت ملی۔ آقا علیہ السلام دی آمد کو قبل ماما در در دے دھکے کھا رہی سن، ماما نو مٹیاں دے اندر جا کے بیچیا جاتا سی، اور ستیلی ماں دے نال نکاح جیز قرار کیتا گیا۔ لوگ زمانے جہلیت کی عجیب رسماں سن، لیکن جدو میرے محبوب تشریف لے کے آئے میرے آقا نے دسیا لوگوں ماما نو مٹیاں دے اندر نہ بیچو، ہستیاں انہیں جنہاں دے قدمہ تھلے رب نے جنت رکھی ہے۔ حضور دی آمد تو قبل بوڑھے باپ نو در در تے تھکے، بوڑھا باپ دے نال غلاماں دا سلوک کیتا جاتا سی، لیکن میرے محبوب تشریف لے کے آئے میرے آقا نے دسیا لوگوں باپ نو در در تے تھکے نہ دو، یہ ہستیاں ایسیاں نے تسی چہرہ دیکھو کہ اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس حج واسطے بندہ 8 لاکھ روپیہ خرچ کر کے رہ جائے، پتہ نہیں قبول بھی ہوئے گا کہ نہیں، پتہ نہیں زندگی وفا بھی کرے گی کہ نہیں، پتہ نہیں حجر اسود چمدے حاجیاں دے پیروں تھلے نہ کے مر جائیں گے، میدان کے اندر نہ مر جائیں گے، لیکن پتہ نہیں حج قبول بھی ہوئے گا کہ نہیں۔ لیکن جس حج دی ضمانت میرا نبی دے رہے، فرمایا الس اٹھ کے پیار دے نال اپنے ماں پیو دا
صدقہ ماں گھر دے اندر ہے حضور دی ولادت دا صدقہ آقا علیہ السلام دی ولادت تو قبل لوگ گناہ کرتے ہیں انہوں نے شکل تبدیل ہو جاتی آج کیڑا گناہ اس امت دے اندر نہیں شراب نہیں پیتی جا رہی جوا نہیں کھیلیا جا رہا حوا دی بیٹی دی عزت نہیں لوٹ گئی افغانستان کے اندر ایک جمعہ پہلے دھماکہ ہے دوسرا جمعہ پھر اسے امام بارگاہ کے اندر دھماکہ ہے یعنی ظلم و زیادتی کی ہے انسانیت کے درندگی ہے کیڑا جرم اس امت کے اندر نہیں لیکن اگر شکل نہیں تبدیل ہوتی محمد مصطفیٰ دستے ہے تو یار جس نبی دے آیا بہترین عزت ملے اس نبی کے گن نہ گائیے تے کی کر کے جس نبی دے آیا ماں باپ کو عزت ملی اس نبی کے گن نہ گائیے تے کی کر کے تو یار جس نبی دے آیا تیرا میرا چہرہ سلامت ہے اس نبی دے گن نہ گائیے تے کی کر کے تو یار ایک دن کا ملاد کیے بندہ ساری زندگی ملاد کرتا رہے کر کے شکر پھر بھی ادا نہیں کر سکتا آؤ امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں میں آپ کے سامنے اپنے اس نبی کا حسن رکھنا ہے جڑا اللہ نے میرے آپ کو حسین نبی عطا کیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مرحبا دلدار کی آمد سرے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرہ حیدری حضرات آؤ کائنات دے اندر بندہ اگر کسی نے محبت کر دے کسی وجوہات کی بنا پہ محبت کر دے محبت کمال کی وجہ تو کی جاتی ہے محبت مال کی وجہ تو کی جاتی ہے محبت اتصال کی وجہ تو کی جاتی ہے اور محبت حسن کی وجہ تو کی جاتی ہے آج تسی خود اندازہ لگا لینا جس محبوب سے قدم اتنے حسین نے چہرہ کتنا حسین ہوئے گا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے قوم کا حسن بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا احسن البشر قدما جتنے سونے قدم میرے محبوب دے سن اتنے کس کی دے سن یار جس محبوب دے قدم اتنے سونے نے بنا رخسار بھی اتنا سونا ہوئے گا اور حضرت ہند بن ابی حالہ نے حضور کا حسن بیان کیتا حضرت ابو ہریرہ نے حضور کا حسن بیان کیتا اور حضرت حسان بن ثابت نے میرے نبی کا حسن بیان کیتا دیکھو جنہ نے حسن بیان کیتا ہے 1,40,000 کموں پہ صحابی نے صحابی اس کو کہتے ہیں جنہا امام دی نظر نال چرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں دیکھے ہر صحابی نے لیکن صحابی ایک دوسرے کو پوچھتے رہے یارو دسو محبوب کیسے سن صحابہ کہتے ہیں دوسرے نہیں دیکھتا کہتے ہیں یار دیکھ کے بھی نہیں دیکھ سکے کہ محبوب کیسے سن محبوب کے چہرے چمک اتنے نکلتی سی جلوے اتنے نکلتے سن کسی دے اندر ہمت ہی نہیں سی کہ آپ اٹھا کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ سکے جی بھر کے حضور کا چہرہ دیکھ سکے لیکن جنہ صحابہ نے حضور کا حسن بیان کیتا ہے وہ انہوں نے زیادہ تو حضور کے قریب آنا وہ حضور کو سنتیاں بھی دیکھتے ہیں آقا جاگتیاں بھی دیکھتے ہیں حضور کو نماز دیکھتے بھی دیکھتے ہیں حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں لوگوں جڑا میں حضور کا حسن بیان کیتا ہے اور میں دیکھن کا طریقہ آگیا تا میں حسن بیان کیتا ہے کچھ طریقہ کی حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں اکھا سے انگلیاں رکھنا انگلیاں دی اوٹ دے اندر چہرے مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں اچھا انگلیاں دی اوٹ دے اندر کیوں دیکھ رہے فرمایا اس وقت فلما نظرت الى انواره فوضعت كفي على عينيه خوفا من ذهاب بصري فرمایا میں اکھا تے انگلیاں رکھنا وا انگلیاں دی اوٹ دے اندر چہرے مصطفیٰ دیکھ رہا وا اے حسان انگلیاں دی اوٹ دے اندر کیوں دیکھ رہے حضرت حسان کہتے ہیں لوگوں اس چہرے کو حسن اتنا نکل رہا ہے حسن اتنا نکل رہا ہے یار ہری حسن پردے دے اندر 70,000 پردہ ہے کہ صحابی بلیاں دی اوٹ اچھویت ہے اگر حجاب اچھ جائے تو پھر کی بنے گا بہتر یہی ہے وہ پردے میں روپوش رہے بہتر یہی ہے وہ پردے میں روپوش رہے گر وہ پردہ اٹھا دے پھر کسے ہوش رہے گر وہ پردہ اٹھا دے پھر کسے ہوش رہے اور سر حشر جب وہ اٹھائیں گے چہرے سے نقاب سر حشر جب وہ اٹھائیں گے چہرے سے نقاب پھر تو جناب یوسف سے بھی ہوش سنبھالا نہ جائے یاد علی حسن پردے سے صحابی بلیاں دیوٹ پچھویت ہے اگر حجاب اٹھ جائیں گے تمہارا ملک کی بنے گا امام الانبیاء علیہ السلام نے غلام سننا جنہ صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام کا حسن بیان کیتے ہیں حضرت ابو قرصابہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے جوان سن
امام کی دولت بھی مل گئی. یہ جوان بکریاں چراتے سن. ایک دن بکریاں چراتے چراتے جس جگہ پہ محبوب تشریف فرما سو اس جگہ پہ چلے گئے. انہوں نے محبوب کو دیکھا لیکن یہ خوش قسمتی یہ کہ حضور نے اس کو دیکھ لیا. یار مرشد کو سارے دیکھتے تھے مقدر تے ادو جاوے دے جدو مرشد بھی اپنے مرید کو دیکھے. اچھا یہ خوش قسمتی یہ سی کہ حضور نے اس کو دیکھ لیا. آقا کی پہلی نظر اس پہ پئی. اس نے کہا سی تیری پہلی نظر کا بعد توبہ توبہ دل اب تک تجھے دعائیں دے رہا ہے. یار حضور کی نظر پئی حضرت ابو صاحب والے بکریاں بول کے دیدار مصطفیٰ کر رہے تھے. شام کو جس دن گھر گئے تو بکریاں بھوکیاں سن. خالہ اور ماں نے پوچھا ابو قرصافہ کو بکریاں نہیں چرائیاں. اس نے کہا مالا سیدھی گل ہے اج تے میں اپنے یار محمد مصطفیٰ کو ویکھدا رہا. میں تو حضور کا دیدار کر کے خالہ کہتے بیٹا اس کو نہ جایا کر. ہن ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بکریاں چران سے محبوب نہ ویکھ سکن. جی آنکھاں نوں ویکھن تے پھر بکریاں نہ چرا سکن. کئی دی خفیت ہے جس نے گھر جان محبوب نو دیکھ کے چہرے تے خوشی دی آزاد نے لیکن اس نے بکریاں بھوکیاں نے. اگر بکریاں رجیاں بکریاں چران پھر اپنے چہرے تے پریشانی دی آزاد نے تب وہ صاحبہ پریشان ہو گئی. خالہ نے بھی سب کی منع کیتا, ماں نے بھی منع کیتا بیٹا نہ جایا کر. اب وہ صاحبہ کر دے رہے ماں بس ایک باری تو میرے محبوب نو دیکھ لے. پھر اماں جس طرح کو کہہ گی محکر بستے تھے آدھا. ابو قرصافہ اپنی ماں نو لے کے اپنی خالہ نو لے کے دہلیز مصطفیٰ تے آیا. کچھ دیر رکے مجھے واپس پلٹے. ابو قرصافہ دا دل دھڑک رہا سی. پتہ نہیں میری ماں کیڑا جملہ بولے گی, پتہ نہیں میری خالہ کیڑا جملہ بولے گی. لیکن سننا جب تسی مرشد خانے دے کسی بندے نو لے کے جاؤ بات دل دل اس خیال ہوتا ہے پتہ نہیں میری طب دی تعریف بھی کرے گا کہ نہیں, مرشد خانے دی تعریف بھی کرے گا کہ نہیں. ابو قرصافہ دل ہی دل کے اندر سوچ رہے سن پتہ نہیں خالہ تعریف بھی کرے گی کہ نہیں, پتہ نہیں ماں تعریف بھی کرے گی کہ نہیں, ماں کے نہیں گل کرے گی. لیکن جنی گل خالہ نے کی تھی, خالہ نے کی جملے خالہ نے کیا ماں علینا مثل هذا الرجل. خالہ کہتی ہے زندگی کے اندر ایجا سونا بندہ تک دیکھے ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ حارے, ماں علینا مثل هذا الرجل. جب میں زندگی کے اندر ایجا سونا بندہ دیکھے ہی نہیں. پھر میں نے کہنا دے لکھاں لوگ زمانے دے پر محبوب خدا جا کوئی نہیں. لکھاں لوگ زمانے دے پر محبوب خدا جا کوئی نہیں. لکھاں سونے بڑھ بڑھ بیٹھے نے وہ دی خاک پا جا کوئی نہیں. لکھاں سونے بڑھ بڑھ بیٹھے نے وہ دی خاک پا جا کوئی نہیں. اور امام الانبیاء علیہ السلام کے غلام خالہ نے جگہ دوسرا جملہ کیا. خالہ کہنے کہ بلا ان کا سوبر جتنا سونا آپ سے کپڑے بھی کتنے سونے اس نے کہنے سن. بلا علیان کلامن. ابو قرصافہ کا لہجہ کتنا میٹھا سی. ابو قرصافہ کا لہجہ سی کہ اے لہجے کو شہد کم کرے تینو سینے دین میں ٹھنڈ آکھاں, شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں, تینو نبیاں نام میں لاڑا آکھاں, تیرے ہجرت میں ہاڑا آکھاں. اور ابو قرصافہ کی ماں بھی میرے نبی کی تعریف کر رہی ہے. پہلے نہیں نہ ویکھیا کہ گلا کر دیا سر. پیر بادشاہ نے حد کر دیتی. آپ فرماتے ہیں جنہ ویکھیا نہیں وہ کرم گلا, جنہ ویکھیا نہیں وہ کرم گلا, جنہ ویکھیا ہوتے بولتے نہیں. یا جنہ نہیں ویکھیا وہ گلا کرتے نہیں. وہ آتے ہیں حضور سادے جیسے نے نبی جانتا نہیں ہے. ابو قرصافہ کی ماں بھی گلا کر رہی سی, ابو قرصافہ کی خالہ بھی گلا کر رہی سی. لیکن جب محبوب نو ویکھیا پیر بادشاہ نے حد کر دیتی. جنہ ویکھیا نہیں وہ کرم گلا, جنہ ویکھیا ہوتے بولتے نہیں. جڑے باہر راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھولتے نہیں. یار جنہ نہیں ویکھیا وہ گلا کرتے نہیں. جنہ ویکھیا وہ کی آتے نے کل کمر لیلۃ البدر لما قبلہ ولا بعد مثلہ. اندر مصطفیٰ دا چہرہ اے جو لگتا ہے کہ چودنی دا چاند دے پھر کہتے ہیں نانا مصطفیٰ جیسا نہ پہلے دیکھیا نہ بعد دیکھیا. جنہ نہیں دیکھیا وہ گلا کرتے نے. جنہ ویکھیا وہ کی آتے نے واسل من کا لم ترکت تو آئی نہیں واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کائنات قد خلقت کما تشاء. اے یار جنہ نہیں دیکھیا وہ گلا کرتے نے. جنہ ویکھیا ہوتے نے مخجل بدر شاہ شادی ہے کتے چمک دی لال نورانی ہے کالی زلف دے اکھ پستانی ہے مقبول رکھی ہے مقبریا. پھر میرے لیے فرماتے ہیں اس صورت کو میں جانا تھا کہتے نانا میرے لیے تیرے کلے دی جان تے نہیں نا. اے میرے لیے تیرے کلے دی جان تے نہیں نا. دیوانے میں حضور دے حضور تے سارے دی جان ہے نا. جس نے کلمہ پڑھے اپنی جان کو بچ کے اپنے محبوب نال پیار کرتا ہے. پر میرے لیے تیرے کلے دی جان نہیں, میرے لیے تیرے صورت کو میں جانا تھا. کہتے نانا جانا کھا کے جانے جہانا کھا. تیری کلے دی
جان نہیں کہ جہان دی جان ہے پھر کہتے ہیں دل نہیں رجیا سچ آکھاں تے رب دی نشان جس شام تو شانہ سب دنیا پیر میرے علی آخر تے فرماندے نے کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر مہر علی تے جا نہیں بولن دی کائنات دے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جتنا بڑا شعلے دار خطیب ہوئے جتنا بڑا پیارا لہجہ ہوئے جتنا بڑا پڑھیا ہوئے وہ دے کوئی ایسا لفظ نہیں کہ حضور دی شان وچ بولے تے حق ادا ہو جائے وہ مصطفیٰ دی شان دا حق ادا کرن والا بس عرشہ والا خدا ہے بلکہ باقی تے کی نے ما مدحت محمد دی مقالتی بلکہ مقالتی محمد حضور میں اشعار اس وقت نہیں پڑھتا کہ آپ دی شان بلند ہو جائے بلکہ اس وقت پڑھنا کہ آپ دی شان دی وجہ تو میرے اشعار میں عزت مل جائے رب کائنات دے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا حضور دی حق شان بیان کرنے کا حق ادا کر دے تو حضرت ابو صاحبہ ہن ماں نے کیا بیٹا اسی پھر پہلے منع کر دے چلا جا لیکن ہن شام جا سویر جا دوپہر جا جدوں تیرا دل کر دے نبی سے مصطفیٰ تے چلا جا سننا ایک دیہاتی عورت نے حضور دے حسن دی کہانی بیان کی تھی مابت نے حضور دے حسن دی کہانی بیان کی تھی حضور علیہ السلام مکہ تو مکرمہ تو مدینہ تو رسول دی طرف جا رہے ہیں رستے دے اندر مابت دی جھوپڑی آئی حضور علیہ السلام کو خوف دا احساس ہویا اور اظہار کیتا مابت نے کیا سی ہر کی لوگا عرب والے ہیں اسی مہمان کی خدمت کرنا ایک بڑا اعزاز سمجھنے ہیں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھنے ہیں لیکن اس وقت حالات ایسے نہیں میں کوئی خدمت نہیں کر سکتی میرے آقا نے فرمایا کہ سامنے بکری کھڑی ہے اے محبوب دی نظر دا کمال ہے محبوب دی مہربانی بھاوے کسی غلام تے نظر پا دے بھاوے کسی جانور تے نظر پا دے محبوب دی نظر اس بکری تے جا کے ٹھہری فرمایا کہ ماں تے بکری یہ دیکھ اس کا دودھ نکال دیے اس نے کیا حضور کہ بکری اتنی لاغر اور کمزور ہے اگر دودھ دینے کے قابل ہو گیا چلن کے قابل ہو گیا حضور ریبر کے نال چلی جائے کہ یہ اس قابل نہیں ہے یہ تو بالکل لاغر اور کمزور ہے حضور فرماتے ہیں اجازت تو دے تو دستی نکال لیا کوئی اعتراض نہیں اگر اجازت میں نے کوئی اعتراض نہیں تسی تو نکال دو حضرت ابو بکر صدیق کی بکری کھول کے لے کے میرے نبی نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ اٹھایا خدا ہاتھ رکھا اپنے ہاتھ آکے ہوئے منافق جیڑا بک آکے میرے آقا نے اس طرح اپنا ہاتھ کریا حضور تے ید اللہ والا ہاتھ پھرتا پہ بکری نے اپنی کنڈا چوریاں کر دیا وہ کھیری دے اندر دودھ اتر آیا میرے نبی نے دھونا شروع کر دیتا میرے مابت برتن پیش کر گیا مابت ایک برتن بھر گیا دودھ نہیں ختم ہویا دوسرا بھر گیا دودھ نہیں ختم ہویا تیسرا بھر گیا دودھ نہیں ختم ہویا مابت کے برتن پہ ختم ہو گئے لیکن ایک لگ گئے دودھ بکری جانی کر رہے اور کنکشن ہو جائے وہ سپنا میں جڑ چکا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا دور گزریا حضرت عمر نے دور تک کے بکری دودھ دیتی رہی اور قریب والے سارے اس بکری کا دودھ لے کے جاندے رہے اچھا کی خیال ہے کہ حضور جس بکری تے میرے آقا نے ہاتھ پھیرے نے وہ دودھ لے کے جاندے ہونے نے آندے نہیں ہونے مابت کمال کا شخص تیرے کو لایا سی لجپال شخص آیا سی انہوں نے گھر کے اندر تے روز حضور کا میلاد ہو رہا سی نا مطلب میلاد کہتے ہیں حضور کی گلاں کرنی اب مابت نے حضور علیہ السلام دا نام نہیں پوچھے آقا تشریف لے کے چلے گئے شام نو مابت دا شوہر گھر آیا اس نے آگے پوچھا مابت کو مابت اچھا کہ گھر کون آیا اس نے کہا تمہوں کی بھی پتا چلے اس نے کہا کہ دیکھو میں بکریاں لے کے آ رہے سا میں اس کچی کلی تلوار دی بارش میں علی دسیا نہیں کچی کلی تلوار دی بارش کرے جتنے محبوب تشریف لے آئے پھر رب دی رحمتہ دا رسول ہوئی جاتے ہیں مابت نے کیا کہ ایک مبارک آیا سی نام اپنی طرف رکھ لے اور مابت نے جڑا حضور دا کہانی بیان کی تھی حسن دی مابت کہنے رہی محبوب دور تو آندے سن سونے لگتے سن نیڑ آندے سن اور سونے لگتے نہیں لگتے لیکن میرا نبی دور ہوئے پھر بھی سونا لگتا ہے میرا محبوب قریب ہوئے پھر بھی سونا لگتا ہے اگر کمال دی وجہ کو پیار کرنا ہے خود نہ کرو مال دی وجہ کو پیار کرنا ہے میرے آقا نہ کرو اقتصاد دی وجہ کو پیار کرنا ہے میرے آقا نہ کرو حسن دی وجہ کو پیار کرنا ہے میرے محبوب نہ کرو حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلب توڑ دیتا